رنجو غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنوں آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے ہی لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمال، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی، اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ ہائے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے، نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے، تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا، کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، ایسا یقین، سبحان اللہ۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے، ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا۔ تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں۔ تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ آپ یقین کے لیول تو دیکھیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں، اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے۔ یہ کیسا یقین تھا، مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں۔ مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا، عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے، جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے۔ مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی، حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے۔ نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے۔
وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے. مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو ہے نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے, یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا, مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین, بلیف, اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں, شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ چاہیے, یقین وہ چاہیے. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی. مگر پرابلم یہ کہ یہ بھروسہ کہاں ہے, وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ, ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ سنتے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں, آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی, سبحان اللہ, وہ تابعی بزرگ تھے, یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں, وہ میرے آقا ہیں, میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو, یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات, سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا, اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے, حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا, آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا, گلزار کیا تھا, ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی. بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت, اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا. تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ کو یمن سے نکال دیا. آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. بات یقین کی ہے, بات ایسے کس کو کہتے ہیں ایمان کی ہے.
آج تو پرابلم یہ ہے، آج ہمیں کوئی سوال کر دیں ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا. اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں. اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں. آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے. مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اچھا، جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے. تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. امام عشق و محبت اعلی حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی. بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے. آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا ہو تو کون نکال سکتا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے. لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی. یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم. اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے. پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا. یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا. بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں. کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا. آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں. تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی حاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں. یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے نہیں بھی اور آگے ہے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے بھی اور آگے ہے. لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا. اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی حاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ.
مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ آئے ہائے، یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، کہا آپ خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے۔ اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے، سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ فرمائیے اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا؟ ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے، اتنا زبردست رف سی ہو گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈر گئے، کلمے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے، ڈوبنے والا ہے جہاز۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا، سب خیر سے پہنچ گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا، وہ یقین تھا۔ ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں، یہ والی چیز نکال دیں۔ وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ۔ تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا۔ وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا، پہلے یقین لائیں۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے۔
کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. ہو جائے گا, اب کر لو گے. بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں, میں کر لوں گا انشاءاللہ. پتہ نہیں ہوگا, ٹرائی کر لیتا ہوں, پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا, یقین تو لائیں. اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا, امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا, تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت خشک تھا, یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے. دوسرا درخت پھلدار تھا. تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے, خشک درخت پر جاتی ہے, واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے, پھر خشک درخت پر جاتی ہے. تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے, کوئی ماجرا ہے. تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے, اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے, پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا, رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک, یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا, اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں. اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا, اب یہ سوچ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ اکبر, غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں, میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. اچھا, جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی, ہم نے بھی توبہ کی. کہا سوچو تو صحیح, ہم ڈکیتی کر رہے ہیں, ہم چوری کر رہے ہیں, رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی. اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں. سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے کو. جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی. وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی وہ بندہ آیا. تو ڈاکوؤں کو جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں. تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں. بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا, اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے, بڑا نیک بیٹا تھا میرا, کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے. یہ اسی کے کپڑے ہیں. 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا, اس کو یہ کپڑے دے دینا. ہائے ہائے, ذرا سوچو تو صحیح, جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا, اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین. کاش حرام کمانے والا, سود کا کام کرنے والا, کاش رشوت لینے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, ملاوٹ کرنے والا سوچے. اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار, رب نے میرا نصیب لکھا ہوا, جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں, اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ فرماتے کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی, خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں. ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے, تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ کیا کہنا ہے, حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں, کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں, نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں. میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے, لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں,
میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا، مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے۔ کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ سٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ نہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے، تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔